پیغمبر یوسف علیہ السلام جیل میں ہی بیٹھے تھے کہ وہاں 2 اور قیدی آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر یوسف علیہ السلام کے خواب کو سچا کرنا تھا اور انہیں خوابوں کی تعبیر کے علم سے نوازنا تھا۔ ایک رات ان دونوں قیدیوں نے خواب دیکھے۔ وہ خواب بڑے ہی عجیب و غریب تھے۔ وہ دونوں قیدی بہت پریشان ہو گئے اور صبح ہوتے ہی پیغمبر یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اپنے اپنے خواب بتائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پیغمبر یوسف علیہ السلام ہی پورے مصر میں سب سے زیادہ عقل والے اور علم والے ہیں۔ ان قیدیوں میں سے ایک بادشاہ کا خانسامہ تھا اور دوسرا بادشاہ کا ساقی تھا۔ خانسامہ بولا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں پڑی ہیں اور چیلیں اور کوے وہ روٹیاں کھا رہے ہیں اور میرا سر نوچ رہے ہیں۔ اس پر ساقی بولا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور کہ میں بادشاہ کا پیالہ بھر رہا ہوں۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کے علم سے نوازا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سولی پر چڑھو گے۔ یہ انہوں نے خانسامے کی خواب کی تعبیر بتائی کہ تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا۔ پھر پیغمبر یوسف علیہ السلام نے ساقی سے فرمایا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے اور دوبارہ سے بادشاہ سلامت کی خدمت کرو گے۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام نے ساقی سے فرمایا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو ان سے میرا ذکر کرنا۔ دونوں قیدیوں کے خواب سچے ہوئے۔ خانسامہ کو سولی پر چڑھا دیا گیا جبکہ ساقی کو رہا کر دیا گیا۔ ساقی پھر سے بادشاہ سلامت کی خدمت کرنے لگا، مگر وہ پیغمبر یوسف علیہ السلام کا پیغام بھول گیا۔ یوں ہی 7 سال گزر گئے۔ پھر ایک رات بادشاہ سو رہا تھا تو اسے ایک خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں ہیں۔ دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 سبز پودے ہیں جو کہ اچانک سے غائب ہو گئے اور ان کی جگہ 7 سوکھے پودے آ گئے۔ بادشاہ اس خواب سے بہت ہی پریشان ہوا۔ جب وہ صبح جاگا، اس پریشانی کی حالت میں بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور مصر کے بڑے بڑے علماء کو بلایا، تو کسی کو بھی اس خواب کی سمجھ نہ آئی، بلکہ سبھی یہ بولے کہ بادشاہ سلامت، یہ صرف آپ کا وہم ہے اور کچھ نہیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جب یہ بات ساقی کو پتہ چلی تو اسے پیغمبر یوسف علیہ السلام کا پیغام یاد آیا۔ وہ بولا کہ بادشاہ سلامت، پیغمبر یوسف علیہ السلام ہی ہیں جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں، اور انہوں نے آپ کے لیے ایک پیغام بھی بھیجا تھا کہ ہمارے خوابوں کی تعبیر انہوں نے ہی کی تھی اور وہ بے قصور ہیں۔ بادشاہ سلامت نے یہ سن کر اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر بھی کرواؤ اور ان کو آزاد بھی کرو۔ وزیر فوراً قید خانے گیا اور پیغمبر یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا پیغام دیا۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ اگلے 7 سال تک سرزمین مصر میں بہت ہی زیادہ اناج ہوگا، بہت ہی زیادہ فصل ہوگی، اتنی کہ لوگوں کی ضرورت سے کہیں زیادہ، مگر اس سے اگلے 7 سال قحط اور خشک سالی کے ہیں، نہ ہی کوئی اناج ہوگا اور نہ ہی کوئی فصل ہوگی، اور یہ قحط اور خشک سالی صرف سرزمین مصر ہی نہیں بلکہ آس پاس کے بہت سارے علاقوں میں ہوگی۔ پھر وزیر نے بادشاہ کا پیغام دیا کہ آپ کو آزاد کرنے کا حکم بھی ملا ہے۔ تو اس پر پیغمبر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے میں باہر نہیں جاؤں گا۔ وزیر واپس آ گیا اور اس نے بادشاہ کو آ کر پیغمبر یوسف علیہ السلام کا پیغام دیا، تو بادشاہ نے اس سارے معاملے کی تحقیقات کرنی شروع کر دی۔ اس نے سمیت زلیخا کے سب کو اپنے دربار میں بلایا اور اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ پوچھ گچھ کرنے پہ پتہ چلا کہ پیغمبر یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ تب زلیخا بھی یہ بات مان گئی کہ پیغمبر یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر وہ ان پر فدا ہو گئی تھی اور اسی نے ان کو بہکایا تھا۔ زلیخا جھوٹ بولتی ہے اور پیغمبر یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت نے ان کی سچائی کا اور بے گناہی کا اعلان کیا اور ان کو آزاد کر دیا۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام پھر سے واپس اپنی ہی جگہ پر محل میں آ گئے اور پھر سے
بادشاہ سلامت کی تمام سلطنت کا اور سلطنت کے تمام معاملات کا خیال رکھنے لگے۔ اس پر بادشاہ نے پوچھا کہ اس خواب کے معاملے کا حل کیا ہے؟ تو پیغمبر یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ آنے والے 7 سالوں میں جتنا بھی سبز اور جتنی بھی فصلیں ہوں گی ان کو ہم سنبھال کے رکھیں گے، جتنا کھانے کا استعمال کرنے کا ہوگا اسے استعمال کر لیں گے، اور باقی کا جو ہوگا اسے خوشوں سمیت گوداموں میں رکھ دیا جائے گا، جہاں پر نہ ان تک روشنی آئے اور نہ ہی ہوا آئے، کیونکہ یہی ایک صورت ہے فصل کو بچانے کی۔ اس پر بادشاہ نے تمام معاملات پیغمبر یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے، اور انہوں نے ان 7 سالوں میں پوری طرح سے فصلوں کا اور اناج کا خیال رکھا اور اپنی پوری محنت لگا کر سب کچھ سنبھال کر رکھا۔